اللہ آپ سے کس طرح بات کرتا ہے، جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہندوؤں میں ایک بھگوان ہے جو ان کا خدا ہے، اور وہ آسمان پر رہتا ہے، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو ان کو جواب نہیں آتا۔ اور عیسائیوں میں بھی ایک خدا ہے، وہ بھی آسمان پر رہتا ہے، وہ بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو ان کو جواب نہیں آتا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں میں بھی ایک خدا ہے، وہ بھی آسمان پر رہتا ہے اور وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو ہم کو جواب نہیں آتا۔ تو ہمارے خدا میں اور دوسرے مذہب کے خداؤں میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہمارا جس خدا پر ایمان ہے وہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اور نہ صرف ہم سے بلکہ اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اگر ہمارا خدا اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ بھائی آپ کا خدا تو آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، مگر آپ اپنے خدا سے کلام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے خدا سے کلام کر لیا تو پھر آپ کا تصوراتی اور خیالی مذہب جو آپ کے فرقوں نے آپ کو دیا ہے غائب ہو جائے گا۔ بھائی میں تیار ہوں تبدیلی کے لیے، مگر مجھے اپنے خدا سے کلام کرنا ہے۔ بھائی اگر آپ نے آج اپنے خدا سے متعلق سوال کر لیا ہے تو آپ پہلے ذرا سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 186 دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تم سے سوال کریں میرے بندے حکم پر چلنے والے میرے بارے میں، پھر بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا، خاص پکارنے والے کی۔ جب پکارتا ہے پھر جواب دیں میرے لیے اور ایمان لائیں ساتھ میرے، تاکہ وہ سمجھ پائیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو ہمارا خدا قریب ہے اور جواب دیتا ہے جب بھی ہم پکارتے ہیں، مگر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ بتائیے کہ میرا خدا مجھ سے کس طرح کلام کرتا ہے؟ بھائی آپ کے گھر میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہم اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ بھائی آپ اس کتاب کو اور کس نام سے پکارتے ہیں؟ ہم اس کو کلام پاک بھی کہتے ہیں۔ جی بھائی اب یہ بتائیں کہ کلام کی کیا معنی ہیں؟ کلام کے معنی بات چیت یا گفتگو کے ہیں۔ جی بھائی اور کلام پاک کے معنی ایک پاک یا قرآن کے مطابق گفتگو کے ہیں، اور یہی کتاب آپ اور آپ کے خدا کے درمیان کلام کا ذریعہ ہے۔ آئیے اپنے خدا سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھئے آپ کے جو بھی سوال ہیں۔ بھائی کیا میں جو کچھ بھی چاہوں پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ اے خدا آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی اب آپ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 14 دیکھیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیمی الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہوں، اللہ نہیں کوئی معبود حکم دینے والا مگر میں ہوں، پھر میری عبادت حکم پر عمل کرو اور قائم کرو خاص صلاۃ رابطہ میری نصیحت یاد دہانی کے لیے۔ بھائی کیا جواب آیا؟ بے شک میں اللہ ہوں۔ ٹھہریے بھائی آپ تو انسان ہیں، مگر یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ بھائی یہ تو اللہ بول رہے ہیں، اور میں کا لفظ استعمال کر کے براہ راست بول رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اللہ کتاب میں سے بول رہے ہیں۔
بھائی اب آپ ذرا سورہ نمبر 50 اور آیت نمبر 16 دیکھیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم نے بنایا خاص انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو خیالات ساتھ اس کے نفس نفسیات میں، اور ہم ہیں زیادہ قریب اس کی طرف اٹھائی ہوئی سے خاص پہچانے والی. تو بھائی کیا لکھا ہے؟ اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے. ٹھہریے بھائی، کیا آپ نے انسان کو بنایا ہے؟ آپ تو خود بنائے گئے ہیں. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا؟ بھائی یہ تو اللہ بول رہے ہیں اور اپنی عظمت دکھانے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کتاب کے اندر سے بول رہے ہیں. تو بھائی کیا آپ کا اللہ بولتا نہیں؟ میں غلط تھا میرے بھائی، میرا اللہ تو بولتا ہے اور کتاب کے اندر سے بولتا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے اپنے اللہ کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ بھائی وہ شاید اس لیے کہ میں نے کلام پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھا اور کلام پاک کو اللہ سے کلام کا ذریعہ ہی نہیں سمجھا. بھائی قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہے اور اپنے ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق مخاطب کرتا ہے. کہیں رسول سے مخاطب ہے، کہیں کفر یا انکار کرنے والے سے مخاطب ہے، کہیں ایمان والے سے مخاطب ہے، تو کہیں انسان سے مخاطب ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کسی سے بھی مخاطب ہو اس میں نصیحت پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں ان آیات سے اپنے عمل کو چیک کرنا ہے، اور جو آیات ہمارے اعمال کے مطابق ہوں وہی ہماری موجودہ شناخت ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ہم آیات کے احکامات کا انکار کر کے کفر کر رہے ہوں، یا پھر ہم آیات کے احکامات کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی بات کو زیادہ اہمیت دے کر شرک کر رہے ہوں. اور جب ہم قرآن میں اپنا موجودہ مقام جان لیں تو وہاں سے ہمیں اپنے رب سے رہنمائی لے کر اپنے اعمال و ایمان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. چلیں میرے بھائی، اگر آپ کے کچھ اور سوال ہوں تو ابھی اپنے اللہ سے کر لیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے. جی بھائی، میرا سوال ہے کہ میں اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ بھائی اب آپ سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 دیکھیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب اعلان کیا تم سب کے رب نے کہ اگر تم شکر کرو گے زیادہ کر دوں گا تم سب کے لیے، اور اگر تم کفر انکار کرو گے بے شک میرا عذاب یقیناً شدید ہے. جی بھائی، آپ کو کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیے ہوئے پر شکر کریں گے تو وہ اور دے گا. تو بھائی جواب آیا؟ جی بالکل آیا. لوگ کہتے تھے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو رزق بڑھے گا، اور اللہ نے کہا شکر کرو گے تو اور دوں گا. بھائی لوگوں کو چھوڑیں، یہ تو ان کی دکانداری ہے. اب جب آپ کی خود اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کو بندوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اردو کے لفظ شکر میں اور قرآن کے لفظ شکر میں فرق ہے. اردو کے لفظ شکر کے معنی احسان ماننے کے ہیں، مگر قرآن میں لفظ شکر کے معنی عہد پورا کرنے کا عمل کے ہیں. جب آپ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد پورے کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور اگر آپ شکر کے موضوع پر قرآن میں موجود تمام آیات دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل تفصیل مل جائے گی. اور شکر کے موضوع پر ہماری مکمل ویڈیو ہمارے اسی پیج پر موجود ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا میرے بھائی. مجھے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور ہے
اس کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ بھائی کاش ایسا ہوتا۔ ویسے آپ یہ سوال اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ جی بھائی ابھی کرتا ہوں۔ یا اللہ، آپ کس کے لیے غفار ہیں، یعنی کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ بھائی اب آپ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82 دیکھیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً غفار بخشنے والا ہوں لیے جو توبہ کرے لوٹے اور ایمان لائے اور عمل کرے اصلاح والے، پھر ہدایت پر رہے۔ بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے تو خود مخاطب ہو کر جواب دیا ہے، اور اللہ کے جواب نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھ لو یا فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور وہ بخشش کر دے گا۔ مگر یہاں تو اللہ نے بخشش لینے کے لیے 4 کاموں پر مشتمل عمل بتایا ہے، جس کے مطابق پہلے تو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے معنی لوٹنے پلٹنے کے ہیں، یعنی غلط کام چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ نے جو اس گناہ کے متعلق قرآن میں احکام دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، یعنی اس گناہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے، پھر ہدایت پر رہنا ہے، تو اللہ غفور بنے گا اور گناہ بخش دے گا۔ یعنی کہ استغفار پڑھنے سے اللہ گناہ معاف نہیں کر رہے، بلکہ قرآن میں بیان کیا ہوا عمل کرنے سے معافی دے رہے ہیں، اور جب کوئی بات اللہ خود بتائیں تو اس سے زیادہ سچی بات کیا ہوگی؟ جی بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ سے کلام کریں گے تو آپ کے دین میں اور فرقوں کے مذہب میں واضح فرق آ جائے گا۔ بھائی اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا عمل کرنے سے معافی ملے گی، مگر مجھے کیسے پتا لگے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اب آپ کی جب اپنے اللہ سے براہ راست بات ہو رہی ہے تو بندوں کی بجائے اللہ سے ہی سوال کیجئے۔ بھائی غلطی ہو گئی، ابھی پوچھتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے یہ مرحلہ وار عمل کرنے کے بعد کیسے پتا لگے گا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا؟ آپ ذرا سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 8 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، توبہ کرو، پلٹو طرف اللہ کے۔ توبہ پلٹنا نصیحت لینے والی امید ہے تم سب کا رب کہ دور کر دے بارے میں تم سب کی برائی، اور داخل کرے تم سب کو جنت میں جاری ہیں اس کے نیچے سے خاص نہریں، دن نہیں رسوا کرے گا اللہ خاص نبی کو، اور جو لوگ ایمان لائے ساتھ اس کے، ان کا نور کوشش کرتا ہے درمیان ان کے ہاتھوں پہنچ، اور ساتھ ان کی قسمیں معاہدے، کہتے ہیں اے ہمارے رب پورا کر یقیناً ہمیں ہمارا نور اور بخش دینا یقیناً ہمیں، بے شک تو اوپر ہر چیز قادر ہے۔ تو بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ اگر توبہ پلٹنا سچا نصیحت لینے والا ہوا تو وہ میری برائی مجھ سے دور ہو جائے گی، یعنی اس 4 مرحلہ وار عمل کے بعد
اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ نہیں کیا تو مجھے معافی مل گئی، اور اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری توبہ سچی نصیحت لینے والی نہیں تھی، اس لیے معافی بھی نہیں ملی۔ بھائی، آج تو آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے اتنی بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور مجھ جیسے اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور ہم لوگ اتنے کم عقل ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات خالق کی بجائے اس کی مخلوق سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ کیا اللہ قرآن سے ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں؟ بھائی، اللہ نے بندوں کی زندگی کے ہر مسئلے پر رہنمائی کی ہے، اور اگر آپ کو کسی مسئلے پر جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے مخلص ہو کر رجوع نہیں کیا، یا آپ کو اپنی مرضی کے جواب کی تلاش ہے، ورنہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتنا علم رکھا ہے۔ تو آپ ذرا سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 27 دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر کہ جو بیج خاص زمین درخت سے لکھنے والے ہوں اور خاص سمندر اور اس کی مدد کو اس کے بعد سے 7 سمندر نہیں ختم ہوں کلمات اللہ کے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تو ہماری ضرورتوں سے بہت زیادہ علم ہے، یعنی کہ ہم ساری زندگی بھی سوال کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں تو بھی قرآن کا علم ختم نہ ہو، اور یہاں تو لوگ ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، قرآن میں اتنا علم ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے عالم نہیں ہو سکتے۔ ہم طالب علم ہی پیدا ہوئے اور طالب علم ہی مر جائیں گے، تو اللہ ان کو ہدایت دے جو اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قرآن میں ہدایت کے علاوہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب بھی موجود ہیں؟ جی بھائی، کیا آپ نے قرآن سے قل نہیں دیکھے؟ جی بھائی، میں نے 4 قل پڑھے ہیں۔ بھائی، یہ کل 4 نہیں، 300 سے بھی زائد ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کے تمام سوال قالو وہ کہتے ہیں بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 331 ہے، اور ساتھ میں ان کو دینے کے لیے جواب قل کہہ دو بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 332 ہے۔ تو قالو وہ کہتے ہیں یعنی ان کا سوال، قل کہہ دو یعنی ان کے لیے اللہ کا جواب۔ بھائی، میں نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قرآن میں 4 قل ہیں اور ان کا استعمال فاتحہ پڑھنے یا مردے بخشوانے کا ہے۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ قل تو کافروں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب ہیں، اور یہ کل 4 نہیں 300 سے بھی زائد ہیں۔ بھائی، کیا آپ قرآن سے ان 4 قل کے علاوہ قل اور قالو کے استعمال کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، آپ کوئی سوال بتائیے۔ بھائی، کچھ لوگ ہمیں گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم رسول پاک کی امت ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، تو کیا وہ لوگ صحیح کہتے ہیں؟ آئیے بھائی، یہ سوال اور اللہ کا جواب دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 80 اور 81 دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ
कसबा सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबु अल-नारी हुम फीहा खालिदून। और वो कहते हैं, नहीं छू सकेगी हमें खास आग सिवाय वक्त गिने हुए। कह दो, क्या तुमने पकड़ा पास अल्लाह के एक अहद, फिर नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह उसके अहद के। क्या तुम कहते हो ऊपर अल्लाह के जो नहीं तुम इल्म रखते? हाँ, जो कमाए काम करे बुराई वाले और घेर लें साथ उसके उसकी खताएं, फिर वो हैं लोग रहने वाले खास आग के, वो बीच उसके हमेशा रहने वाले। भाई, इस आयत में तो इतना वाज़े लिखा है कि जो गुनाह करके जहन्नम में गया वो उसमें हमेशा रहेगा। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि कुरान में इतना ज्यादा इल्म है और अल्लाह ने जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई की है। जी भाई, अल्लाह ने न सिर्फ जिंदगी के तमाम मामलात के बारे में हिदायत दी है, बल्कि कुरान से लोगों के सवाल और उनके जवाब भी बता दिए हैं। और ये तो हम लोगों की बदकिस्मती है कि कायनात का मालिक हमारा अल्लाह हमसे कलाम करना चाहता है, हमारी हर मामला में रहनुमाई करना चाहता है, मगर हम अल्लाह की किताब को मुश्किल कहकर, नामुकम्मल कहकर इंसानों की लिखी हुई किताबों को अपना रहनुमा बनाते हैं। अपने पैदा करने वाले को खामोश कराकर अपने फिरका के रहनुमाओं की बातों पर बगैर तस्दीक किए ईमान ले आते हैं। अपने आप को रसूल पाक की उम्मत कहते हैं, मगर कुरान से हिदायत लेने की रसूल पाक की सबसे बड़ी सुन्नत पर अमल नहीं करते। कुरान को कहते हैं हिदायत की किताब और इस्तेमाल करते हैं सवाब के लिए, और फिर हम कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे कलाम नहीं करता। तो जरा सोचिएगा, क्या वाकई हमारा अल्लाह हमसे कलाम नहीं करना चाहता, या हमारे पास कलाम करने के लिए वक्त नहीं, या हमारी नीयत नहीं, या हमें कलाम पाक पर भरोसा नहीं, या हमें अल्लाह की जरूरत नहीं।